اگر آپ اس باکس کے اندر دیکھیں تو یا مدہ کا قاعدہ بتایا گیا ہے اور کھڑا زیر کا قاعدہ بتایا گیا ہے، دونوں ہی سیم ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام سامعین و ناظرین کا مدینہ ایجوکیشن میں خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج کے سبق کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں گے، کیونکہ آج کے سبق میں آپ کو بہت ہی مزہ آنے والا ہے۔ میں بہت ہی بہترین طریقے سے آپ کو سمجھا کے پڑھانے والا ہوں کہ کس قاعدے کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے، تلفظ اور مخرج کے ساتھ ہم لوگ پڑھنے والے ہیں۔ تو چلیے شروع کر دیتے ہیں آج کے سبق کو۔ آج کا سبق جو ہمارا ہے وہ کھڑا زیر ہے۔ یہ لائن جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس گول سے نشان کے اندر میں ایک لائن ہے، لائن کے نیچے میں اس نشان کو بولتے ہیں کھڑا زیر، کھڑی زیر بھی بول سکتے ہیں۔ کھڑا زیر برابر ہے یا مدہ کے، جیسا کہ آپ پچھلا سبق میں پڑھ چکے ہیں یا مدہ کے بارے میں۔ جیسے با کھڑا زیر بی بولیے، یا با یا زیر بی۔ اگر آپ اس باکس کے اندر دیکھیں تو یا مدہ کا قاعدہ بتایا گیا ہے اور کھڑا زیر کا قاعدہ بتایا گیا ہے، دونوں ہی سیم ہیں۔ ایک بار آپ بھی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیجئے، یعنی تعوذ اور تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما۔ اس دعا کو آپ بھی پڑھ لیں گے حصول برکت کے لیے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے رب، اے اللہ، میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں برکت عطا فرما۔ حمزہ کھڑا زیر ای، با کھڑا زیر بی، تا کھڑا زیر تی، ثا کھڑا زیر ثی، جیم کھڑا زیر جی، ہا کھڑا زیر حی، خا کھڑا زیر خی، دال کھڑا زیر دی، ذال کھڑا زیر ذی، را کھڑا زیر ری، زا کھڑا زیر زی، سین کھڑا زیر سی، شین کھڑا زیر شی، صاد کھڑا زیر سی، واد کھڑا زیر وی، طا کھڑا زیر قی، وا کھڑا زیر وی، عین کھڑا زیر عی، غین کھڑا زیر غی۔ اس پہ آپ دھیان دیں گے کہ آواز نیچے کو جا رہی ہے، جس طرح سے زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، پر اس میں فرق اتنا ہے کہ یہ لانگ حرکات ہے، اس کو آپ کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے ایک الف کے برابر۔ فا کھڑا زیر فی، قاف کھڑا زیر قی، کاف کھڑا زیر کی، لام کھڑا زیر لی، میم کھڑا زیر می، نون کھڑا زیر نی، واو کھڑا زیر وی، ہی۔ حمزہ ہے تو ای کی آواز آئے گی، یا ہے تو ی کی آواز آئے گی، ی دونوں یا ہے۔ اب آئیے یہاں پر ہم لوگ مشق یعنی پریکٹس کرتے ہیں حرف کو ملانے کی۔ بہت ہی یہ ضروری چیز ہے حرف کو ملانا اور حرف کو پہچان لینا۔ اگر آپ حرف کو پہچاننا سیکھ گئے اور حرف کو ملانا سیکھ گئے تو یقین مان لیجئے قرآن پاک پڑھنا آپ کے لیے اتنا آسان ہو جائے گا، پھر آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ خود بخود قرآن پاک کو فر اسپیڈ میں پڑھ پائیں گے۔ جیسے حمزہ، یہاں پہ ہے کھڑا زیر، حمزہ کھڑا زیر ای،
لام کھڑا زبر لا، ایلا فا زیر فی، ایلافی، با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی، بیہی، عین ہے تو ای، با الف ہے تو اس کو آپ کو اس طرح سے ملانا ہے خود سے بول کر کے. با ہے تو با کی آواز آئے گی، لیکن یہاں پہ الف ہے تو الف مدہ ہے، یہ یعنی کھینچنا ہے. با الف زبر با، ای با، دال زیر دی ہے، حرکات ہے 60 حرکات اس کو بولتے ہیں. اس کو جلدی پڑھنا ہے نرم آواز کے ساتھ. دی، دی، ہا کھڑا زیر ہی، ای با دی ہی. را پیش شروع ہے، سین پیش سو، رو سو. لام ہے تو لی، ہا ہے تو بس آپ کو لانگ اور شارٹ میں بتا چکا ہوں، اس پہ دھیان دیں گے. ہا ہے تو ہی ہوگی، تھوڑی کھینچ کر کے اس کو پڑھی جائے گی. رو سو لی ہی. نون واو پیش نو، را زیر ری، نوری، ہا کھڑا زیر ہی، نو ری ہی. واو زبر وا، قاف یا زیر قی، وقی، لام زیر لی، وقیلی، ہا کھڑا زیر ہی، وقیلی. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے ناظرین تو یہاں پہ یا مدہ کا قاعدہ ہے اور یہاں پہ کھڑا زیر کا قاعدہ ہے. دونوں ہی سیم ہے، دونوں کی آواز جو ہوتی ہے سیم ہوتی ہے اور دونوں میں کھینچنا ہے. ایک الف کے برابر دونوں میں کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے. جیسے قی، ہی، دونوں میں کھینچے ہیں، دونوں میں تھوڑا سا ایک الف کے برابر. ہا، ذی، ہی. آپ ملانے کی پریکٹس ضرور کریں گے، خود سے بھی ملائیں گے. ہا ہے تو کھڑا زبر ہے، ہا کی آواز آئے گی، اوپر کو جائے گی، کھڑا زبر ہے. اگر زیر رہتی کھڑا زیر تو نیچے کو جائے گی آواز. ہا کھڑا زبر ہا، زال زیر زی. زال کی آواز دھیمی ہوتی ہے اور زا کی آواز جو ہوتی ہے سختی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. حرف کی آواز پر آپ دھیان دیں گے، اسی کو تلفظ کہتے ہیں. اگر آپ قرآن پاک پڑھیں گے جب بھی آپ قرآن پاک پڑھنا شروع کریں گے تلفظ اور مخرج میں اگر غلطی ہو جاتی ہے تو معنی اور مطلب بدل جایا کرتے ہیں قرآن پاک میں، اور یہ بہت ہی بڑا گناہ ہو جاتا ہے جو ہم لوگوں سے انجانے میں ہو جاتا ہے. لیکن اس پہ دھیان دینا ہے، اس کو صحیح کرنا ہے. قرآن پاک تو بہت لوگ پڑھ لیتے ہیں لیکن صحیح طور پہ جو پڑھا جاتا ہے وہ نہیں پڑھ پاتے ہیں. اور ہم لوگ یہاں پر اسی کو سیکھ رہے ہیں اور ہم لوگ یہاں پر تلفظ اور مخرج کے ساتھ ہی سیکھ رہے ہیں. اس پہ آپ دھیان دیں گے. ہا، ذی، ہی، بازیر بی، کاف الف زبر کا ہے، بی کا، بازیر بی ہے، کاف زبر کا ہے، بی کا. یہ لام کا نشان ہے، لام زیر لی. بہت لوگ اس کو نہیں پہچان پائیں گے، نشان پہ دھیان دیں گے، حرف کو پہچانیں گے. بی کا لی ما تی ہی، ما تی ہی، بی کا لی ما تی ہی. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو با کے نیچے زیر تھا، لیکن یہاں پہ پرنٹنگ کی مسٹیک ہے، اسی لیے میں یہاں پہ زیر کا نشان بنا دے رہا ہوں خود سے. اس طرح سے زیر ہوتا ہے جس کی آواز نیچے کو جاتی ہے. با زیر بی ہے، الف کھڑا زبر ہے، آ اس میں کھینچیں گے، لانگ حرکات ہے. یا میں بھی لانگ حرکات ہے. آپ خود سے ایک بار بتائیں گے کہ کس طرح سے اس کو ملائیں گے. جیسے بی آ یا، تا زیر تی، بی آ یا تی. ہا کھڑا زیر ہی، بی آ یا تی ہی. تا کو ہم نے جلدی پڑھا ہے کیونکہ یہ 60 حرکات ہے. با زیر بی، کاف زیر کی، بی کی، تا الف زبر تا، بی کی تا، با زیر بی، بی کی تا بی. ہا کھڑا زیر ہی، بی کی تا بی ہی. با زیر بی، یا زبر یا، میم یا زیر می. پہلے آپ 2 ورڈ یا 3 ورڈ کو ملا لیں گے. جیسے بی یا،
इसके बाद मिलाएंगे मीम या ज़ेर मी, इस तरह से मिलाएंगे तो आपको मिलाने में आसानी होगी। बी या मी, नून ज़ेर नी, बी या मी नी, हा खड़ा ज़ेर ही, बी या मी नी ही, फा या ज़ेर फी, ये हा में नीचे अगर आप देखेंगे तो ये लॉन्ग हरकत है जिसको बोलते हैं खड़ा ज़ेर। फी ही, फा या ज़ेर फी, हा खड़ा ज़ेर ही, फी ही। इसी तरह से रोज़ाना मैं आपके लिए एक सबक लाता रहूँगा इंशाल्लाह। आप नए हैं अगर चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करेंगे ताकि इसका सवाब आपको हमेशा मिलता रहे। कुरान मजीद को जितना फैलाएंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे, इंशाल्लाह आपको इसका सवाब क़यामत तक मिलता रहेगा। यह सवाब जारिया है। तो इसी के साथ नाज़रीन आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले सबक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।